دنیا بھر کی نظریں اسلام آباد پر ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے اہم بیٹھک آج لگے گی۔ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسلام آباد پہنچیں گے۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کوشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ ایرانی وفد بھی آج پاکستان پہنچے گا۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر غالیباف کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت۔ کراچی سٹی کونسل کے اجلاس میں ہنگامہ آرائی۔ سٹی کونسل کے ارکان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اجلاس کے دوران جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی رکن کے درمیان نشست پر بیٹھنے کے لیے جھگڑا ہوا۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے اراکین اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ اور ایران کے شہر کاشان میں ریلوے برج کو بحال کر دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مرمتی کام کے بعد گزشتہ شام پہلی ٹرین تاریخی یحییٰ آباد پل سے گزری۔ 7 اپریل کو امریکی اسرائیلی حملے میں پل تباہ ہو گیا تھا۔ شدید بمباری میں ریلوے برج کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ اسلام آباد امن مذاکرات کامیاب بنانے کا مشن۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ سیکیورٹی حکام، وفاقی کابینہ اراکین کی شرکت۔ عالمی تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ مذاکرات کی میزبانی کے لیے اہم امور پر غور۔ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے آنے والے افراد کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت۔ تمام متعلقہ ایئر لائنز ایسے تمام افراد کو بغیر ویزا بورڈنگ کی اجازت دے۔ وزارت داخلہ کا مراسلہ جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستان اسلام آباد مذاکرات 2026 میں شریک تمام غیر ملکی مندوبین اور ساتھیوں کا پراتفاق خیر مقدم کرے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ آنے والے وفود کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق خصوصی بیٹھک۔ مذاکرات کے حوالے سے تیاریوں اور سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا۔ صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اجلاس میں فیصلہ۔ وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پر امید ہوں۔ توقع رکھتے ہیں کہ سفارتی کوششیں جلد نتائج دیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو صورتحال بہت تکلیف دہ ہو سکتی ہے۔ اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے۔ نتن یاہو نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی۔ کامیاب سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کے رابطے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو لائق تحسین قرار دیا۔ بحرین کے فرما روا شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ کا بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے رابطہ۔ پاکستانی کوششوں کی تعریف کی۔ فرانس کے صدر میکرون نے پاکستان کی ثالثی کوششوں پر مبارکباد دی۔ آسٹریا کے وفاقی چانسلر کرسچن اسٹاکر کی بھی شہباز شریف سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی کاوشوں کی بھرپور تائید و حمایت پر عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا فرانسیسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ فرانسیسی وزیر کی جنگ بندی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش۔ دونوں وزرائے خارجہ کا جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد اور احترام کی اہمیت پر زور۔ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے، اقتصادی تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ عوام کی ثابت قدمی اور حمایت نے دشمن کو پسپائے پر مجبور کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام۔ کہا ایرانی عوام نے طاقت کے توازن کو تبدیل کرتے ہوئے حالیہ جارحیت کے خلاف متحدہ مزاحمت سے ایسی کامیابی حاصل کی جس کے نتیجے میں ایران کی شرائط پر جنگ بندی تسلیم کی گئی۔ ایران کسی کے تجربات یا سازشوں کا میدان نہیں، اس کا مستقبل صرف ایرانی عوام اپنی دانش، استقلال اور قومی وقار کے ساتھ طے کریں گے۔ ایران باہمی احترام اور منصفانہ امن کا خواہاں ہے۔
ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अमेरिका को लबनान में कत्लेआम बंद करवाने के लिए इसराइलियों को रजामंद करना होगा। हमने सिफारतकारी को एक और मौका देने के लिए जवाबी कार्रवाई नहीं की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा, लबनान की शमूलियत के बगैर जंगबंदी का कोई तसव्वुर नहीं। तुर्क सदर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। रजब तैयब अर्दोगान का कहना था कि पायदार अमन के हुसूल के लिए मुज़ाकरात से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। मुज़ाकरात को देर पा अमन के हुसूल के लिए इंतहाई हद तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इंतहाई अहम है कि मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुँचाने वालों को मौका न दिया जाए। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ लबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने पर इसरार। नेतन्याहू का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, किसी भी फौरी जंगबंदी को कबूल नहीं किया जाएगा। मुबस्सरीन का कहना है कि बैरूत पर बड़े हमले के बाद वक्ती तौर पर इसराइली हमलों की शिद्दत में कमी देखी गई। ये वाज़ेह नहीं कि यह किसी हिकमत अमली का हिस्सा है या वक्ती वक्फा। दुनिया को तबाही से बचाया, कामयाब सफारतकारी से जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया। शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर के मौके पर मुज़ाकरात की हतमी कामयाबी और खित्ते में अमन के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम से अपील।